علی ولی اللہ اصل میں توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار، اس لیے کہ آج تک یہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ۔ پچھلے دنوں میں ملک میں ایک فضا پھیلی، سوشل میڈیا پہ خبریں پھیل گئی کہ جی نبوت کا عقیدہ، نبوت مسلمان بچوں کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ کبھی کہیں سے کوئی سیمینار، کہیں کانفرنس، جمعے کے خطبے، کہانیاں مسلمانوں کے بچوں نے بار بار سنائی، نہیں بیٹا نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ ایک نوجوان اپنے ہتھیلی پہ کائنات اٹھا کے پھر رہا ہے، کائنات کی لائبریریاں اس کی انگلیوں کے نیچے ہیں، وہ جہاں چاہے جب چاہے جس مرضی مذہب کو پڑھ سکتا ہے، جو مذہب جب چاہے جس وقت چاہے اس کی ہتھیلی پہ طلوع ہو سکتا ہے۔ آئے دن کبھی کہیں سے کوئی ویڈیو، فلاں نبی بن گیا، فلاں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسلمان پریشان ہو گئے۔ اس وقت میں نے شیعہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے اس ملک کے ہر ممبر پہ کہا تھا، آج سڑکوں پہ نہ ہو، احتجاج نہ کرو، بل نہ پارلیمنٹ میں پیش کرو، تم سے غلطی ہو گئی ہے، تم نے دیر کر دی ہے، تم کتابوں میں لکھ چکے ہو کہ نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا۔ یہ لکھی ہے نا، اب یہ حدیث لکھی ہے بھول دو، اب تم نے لکھ دی ہے اب بھول دو۔ اب کوئی وہیں سے نبوت کا دعویٰ، کوئی وہاں سے نبوت کا دعویٰ، وہاں سے نبوت کا دعویٰ، اب یا تو لٹریچر بدلو، یا سلیبس بدلو، دینیات بدلو، اسلامیات بدلو۔ اگر تمہیں دیر کر دیا تو یہ شیعہ مذہب کی حقانیت ہے۔ ہم اپنے بچے کو پیدا ہوتا ہی کان میں علی ولی اللہ سنا کے، ساری زندگی ولایت علی میں پیدا کروا کے اسے کہتے ہیں بیٹا ساری زندگی علی کو نہ چھوڑنا، تاکہ دنیا کو بتا سکو جب میں علی کو نبی نہیں مانتا کسی کمی کو کیسے مان سکتا، جب میں علی کو نبوت کے برابر ہوں۔ یہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ۔ بسم اللہ سے ان کا اقرار وحدت کا اقرار ہے۔ نوجوان طبقے کو سمجھانے کے لیے بات آسان کروں، ان کے پیچھے توحید کا اقرار چھپا ہوا۔ یہ جو پانی جسے ہم پیتے ہیں، سائنس کہتی ہے یہ دو گیسوں کا مجموعہ، ہائیڈروجن اور آکسیجن ملتی ہے تو پانی بنتا، وہ نظر نہیں آ رہی۔ نظر پانی آیا، پیاس پانی نے بجھائی، جبکہ پانی نے بتایا کہ میں مرکب ہوں، میرے پیچھے دو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ مجھے ماننا، اگر بندے چاہیں تو ہم اپنا پورا مذہب، ساری کتابیں اٹھا لو، تفسیر اٹھا لو، تاریخ اٹھا لو، حدیث اٹھا لو۔ میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، مجھے بلاؤ میں تمہیں سائنس میں سے آل محمد دکھاؤں۔ مرضی کے جھوٹے راوی سے پوچھنا ہے کہ مذہب کیا ہے، دنیا کا علوم جو ہے وہ مذہب آل محمد پہ گواہی دے گا۔ آج کے ماہرین فلکیات نے اس بات کو تسلیم کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو سورج کی کرن ہے نا، یہ جو سورج سے نکلتی ہے، اس نے کہا یہ سورج سے نکل کے زمین پہ پہنچتی ہے تو سورج کے طلوع ہونے سے اور کرن کے پہنچنے میں انہوں نے کہا دورانیہ ہے 9 منٹ کا۔ آج کے ماہرین فلکیات یہ کہتے ہیں کہ سورج طلوع پہلے ہو جاتا ہے، 9 منٹ بعد نظر آتا ہے، اس لیے کہ جو کرن ہے اسے سورج سے نکل کے زمین تک پہنچنے کے لیے صرف اس دنیا کے، اس گولے کے 9 منٹ درکار ہے، جسے وہ لائٹ ایئر بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 2,46,000 میل فی سیکنڈ ہے جو سفر اس نے کرنا ہے، یہ 9 منٹ میں یہاں پہنچتی ہے۔ جب تک یہ یہاں نہیں پہنچتی، یہاں والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ سورج آ چکا ہے، جبکہ وہ 9 منٹ پہلے آ چکا ہوتا ہے۔ اور وہی ماہرین فلکیات کہتے ہیں، جا کے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھنا، وہی ماہرین فلکیات کہتے ہیں سورج غروب پہلے ہو جاتا ہے، 9 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے، اس لیے کہ کرن دنیا میں موجود رہتی ہے۔ جب وہ دنیا سے نکل کے پھر واپس جا کے سورج کے دامن میں چھپتی ہے، تب تک زمانہ یہی سمجھتا ہے کہ سورج ہے، جبکہ وہ جا چکا ہوتا ہے۔ زمانے میں صرف کرن ہوتی ہے، دنیا میں صرف شعاع ہوتی ہے، یہ فاصلہ ہوتا ہے 9 منٹ کا۔ اب بھی ہم تمہیں بتائیں کہ ہم 10 منٹ بعد روزہ کی افطار کریں، اب بھی ہم تمہیں بتائیں ہمارے سحر و افطار کا تعلق
सूरज से है, किरणों से नहीं। बिस्मिल्लाह सरकार। और खुदा ने कुरान में कहा शम्स व ज़ुहा, मुझे सूरज की कसम और उसकी किरण की कसम। सही बुखारी यहां मिंबर पे लेके आओ, मिशकात यहां रखो, तिरमिज़ी यहां रखो। मैं यहां से हदीस निकाल के दिखाता हूं, रसूल की हदीस अहले सुन्नत ने लिखी है। रसूल ने कहा अन्ना का शम्स, ये जो खुदा ने कुरान में सूरज कहा ये मैं हूं। अल्लाह कुरान में कहता मुझे सूरज की कसम और उसकी किरण की कसम, मुल्तान में शिकस्ता दिल लेकर लाऊंगा जो बंदा नतीजे में बोले। खुदा ने कुरान मुझे सूरज की कसम, किरण की कसम। नबी कहते सूरज मैं हूं। बेटियां 4 होती तो किरण 1 होती। खुदा ने ये नहीं कहा मुझे सूरज की किरणों की कसम, मुझे ज़हरा की कसम। हमारी तौहीद मजबूत, हमारा अकीदा रिसालत मजबूत, और ये मजबूत है अली वलीउल्लाह की वजह से, विलायत अमीरुल मोमिनीन के इकरार की वजह से। बिस्मिल्लाह। मरियम है छोटी बतूल, बात वहीं पे। वो खतीब नहीं होता जो किसी और गली में चले जाए फिर उसे राह ही ना मिले। मंजिल दहलीज सैयदा, दहलीज का भी अदराक नहीं हुआ। पढ़ा जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है दाढ़ी से झाड़ू देता था। मेरा अपना जाती अकीदा, ये बात जो मैं अब कहने लगा हूं, इस बात में मेरे पास सिवाय मेरे अकीदे की और कोई मोहर नहीं है। मैं कतन मिंबर से अपनी कौम को गुमराह करने नहीं आया कि मैं कहूं ये मैंने फलां किताब से पढ़ा, नहीं। ये जो मैंने पढ़ा है ये मेरे अपने अंदर का अकीदा है, ये जो भी है मेरे अंदर है। इसका जवाब मैंने खुद देना है। मेरा अकीदा है झाड़ू नहीं देता था। झाड़ू वहां होता है जहां कोई गंदगी का एहतमाल हो। मैंने दहलीज सैयदा से खैरात मांगी थी कि बीबी इसके मुतबादल मैंने खुद दहलीज सैयदा से गिबला खैरात मांगी कि बीबी इसके मुतबादल कोई अच्छा लफ्ज होना चाहिए। फिर जो मुझे खैरात मिली मैं मुल्तान में पढ़ देता हूं, अगर खैरात अच्छी हो तो नौकर को ताईद का हक दे देना। झाड़ू नहीं देता था, रात के गिरे हुए तारे नूर की दाढ़ी में भरता था। हाय हाय हाय, समेटने आता था वहां के टूटे हुए तारे, सजदा करते हुए तारों को अपनी दाढ़ी में समेटता था। यहां तक अकीदा था, इसके आगे मजबूत रवायत भी है, मुस्नद हवाला भी है। एक दिन गिरा हुआ था दहलीज सैयदा में, पीछे से एक सहाबी गुजरा, उसे देखा सलमान मेरी अकल में ये बात नहीं आती, आखिर तुझे इस दहलीज से मिलता क्या है, आखिर इस चौखट पे इतनी देर छूटा क्यों है। सलमान ने अपने सर को उठाया, अपने अबरों को अपने हाथों से उठाया, झुकी हुई कमर को अल्लाह की तरह सीधा की, आंखों में आंखें लगा, रुक क्या कहा तूने इससे, उसका चौखट क्या कहा तूने इससे, दहलीज। सलमान ने कहा अपने अकीदे का इलाज कर, ये दहलीज नहीं ये सिदरतुल मुंतहा है। अब मैं देखूंगा कौन मातमी रवैया सुने आया है, ये दहलीज नहीं ये सिदरतुल मुंतहा। इतना कहना सहाबी वही का वही रुका। उसका अली बिन वलीउल्लाह पढ़ता है, क्या तुझे शरीयत और कानून के खिलाफ नहीं पता, क्या तुझे नहीं पता सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं। सलमान का तू मुझे बता सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं। उसका सिदरतुल मुंतहा अर्श पे वो मकाम है जहां जबरील रुका था, नबी आगे गया था, जबरील रुका था, नबी आगे गया था, जबरील रुका था, नबी आगे गया था। सलमान का अकीदा तू ठीक कर, जहां जबरील रुके वो तेरी सिदरा है, जहां मोहम्मद रुके वो मेरी सिदरा। यहां जबरील नहीं। यहां जबरील नहीं, यहां मुस्तफा रुकता।
کعبے میں جاتے ہوئے اجازت نہیں مانگی. میری پوری زمانہ طالب علمی سے نتیجہ یہی نکلا. 2 جگہوں پہ رکے ہیں نبی, یا پردہ وحدت کے قریب یا دہلیز سیدہ پہ, یا وہاں اجازت مانگی ہے یا یہاں اجازت مانگی ہے. اگلی سطر اتنی مشکل ہے کہ میں خود دعا کر رہا ہوں کہ ہر بندے کو سمجھ آئے نا, جس کی معرفت اتنی وسیع ہے اسے سمجھ آئے, تاکہ اس کا عقیدہ وہیں کا وہیں مضبوط رہے. 2 جگہوں پہ نبی رکے ہیں, یا وہاں یا یہاں, یا پردہ وحدت میں یا دہلیز سیدہ میں. دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی, یا وہاں بطور رہتی ہے یا یہاں توحید رہتی ہے.